ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں. اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم. اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج کے سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں. چونکہ اس سلسلے میں ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بار بار لیا جائے گا، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب اسم گرامی آئے گا پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے. جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابن عساکر نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ذکر کی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں: آقا، اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا. آقا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضور کو کون سا فضل عطا فرمایا، آپ کا مقام و مرتبہ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، فوراً سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں: آقا، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے. جبریل امین جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو سننے سے پہلے تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: حضور، فلاں نبی کو یہ مرتبہ ملا، فلاں کو یہ مرتبہ ملا، فلاں کو یہ مرتبہ ملا، آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کون سا مرتبہ دیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کون سا فضل عطا کیا؟
سرکار سے سوال تو یہ کیا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی جواب ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اے جبریل میری طرف سے میرے محبوب کو جا کر بتا دو کہ دیگر انبیاء کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے نا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، تو آپ کو جو میں نے دیا وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے جو عزت و عظمت ہمارے آقا کو عطا کی ہے، یہ کسی اور کے حصے میں یہ سعادتیں نہیں آئیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ نے جو نعرہ مستانہ بلند کیا تھا اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا، میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آقا کی مبارک ذات کے حوالے سے آپ کوئی بھی بات پڑھیں سنیں گے، آپ کی زبان پر یہی نعرہ آئے گا، اور زبان پر نہ بھی آئے تو دل سے یہی صدا بلند ہوتی سنائی دے گی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَى فِي الْأَرْضِ تَكْلِيمًا فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے پیارے حبیب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو جب موسیٰ سے میں ہم کلام ہوا تو وہ زمین پر تھے، اور آپ کو بھی شرف ہم کلامی عطا کیا گیا جس وقت آپ سے کلام کیا آپ تو مقام قرب کی لذتیں پا رہے تھے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، روح القدس سے مراد جبریل امین علیہ السلام۔ جبریل امین حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تھے اور جبریل امین نے دم کیا تھا جس کی برکت سے اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میں نے روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو میرے پیارے حبیب میں نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو دنیا کے بننے سے 2000 سال پہلے بنا دیا تھا۔ آپ کے نام کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ وَطَّأْتَ فِي السَّمَاءِ مُوَطَّئًا لَمْ يَطَأْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يَطَأْهُ أَحَدٌ بَعْدَكَ، آپ آسمانوں کی سیر کے لیے آئے میرے پیارے حبیب، آپ نے جن جن مقامات کی سیر کی ہے نہ آپ سے پہلے کسی نے ان مقامات کی سیر کی ہے نہ آپ کے بعد کو ان مقامات کی سیر کرے گا۔ وَإِن كُنتُ اسْتَفَيْتُ آدَمَ فَقَدْ خَتَمْتُ بِكَ الْأَنْبِيَّاءَ، میرے پیارے حبیب میں نے آدم علیہ السلام کو چنا، برگزیدہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، میں نے ان کو انسان اول ہونے کا شرف دیا تو آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْ، میرے پیارے حبیب میری جتنی بھی مخلوق ہے نا، اس ساری مخلوق میں مجھے آپ سے زیادہ معزز کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حدیث تو ابھی آگے جاری رہے گا، لیکن آپ کی توجہ کے لیے اشارہ کرتا چلا جاؤں، میں نے یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے سلسلہ کلام میں ہی آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی، اپنے آقا کی ذات کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں گے، حضور کی ذات گرامی کی طرف توجہ کرتے چلے جائیں گے تو جو بھی بات آپ کے سامنے آئے گی نا، آپ کے دل سے یہ صدا بلند ہوگی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یقین جانیے یہ حقیقت ہے، اور ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اس حدیث کے آخر سے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جبریل امین جو پیغام لے کر آئے اس پیغام میں یہ بھی ہے، ذل عرشی فی القیامت علیک ممدود، میرے پیارے حبیب قیامت کا وہ دن کان مقدارہ 50,000 سنہ،
جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ میرے پیارے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن آپ کو جو عزت و عظمت عطا کی جا رہی ہے، آپ کو جو مقام رفیع دیا جا رہا ہے، میرے پیارے حبیب، قیامت کے دن عرش کا سایہ آپ پر پھیلا ہوا ہوگا۔ تاج الحمد علی رأسک معقود، حمد کا تاج آپ کے سر انور پر سجایا جائے گا۔ وَقَرَّنْتُ اسمک مع اسمی، میرے پیارے، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، کسی بھی جگہ پر میرا ذکر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کا ذکر بھی ساتھ شامل نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا ایک جز ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد جب تک محمد الرسول اللہ یہ آپ کی زبان پر نہیں آئے گا، یہ کلمہ پورا ادا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو رکھا۔ اور یہاں بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ واو جو ذکر کی جاتی ہے نا، اس واو کا ترجمہ کریں گے تو اس واو کا ترجمہ بنے گا اور، و محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ذکر تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کلمے میں واو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے نام اور میرے نام کے درمیان صرف ایک حرف واو یہ بھی آ جائے۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ملا کے رکھا۔ اذان کی طرف آئیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا بیان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، لیکن یہ کلمات کہتے ہی مؤذن کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ غور فرماتے چلے جائیے، اللہ کا نام آیا، ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا۔ آپ نماز ادا کرنے کی طرف آئے، آپ کی زبان پر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا جملہ آیا، آپ نے ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم، یہاں سے آپ نے ثنا پڑھنا شروع کی۔ ثنا میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اسی ذات کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد ہے، اس کے رحمان الرحیم ہونے کا بیان ہے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا بیان ہے۔ یہ کرتے 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 اس کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہوئے آپ رکوع کی طرف بڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اسی کی عظمتیں اور پاکیاں بیان ہو رہی ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اسی ذات کی عظمت و شان آپ کی زبان پر ہے۔ اس کے بعد التحیات میں آپ بیٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسی کی حمد و ثنا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہ کرتے 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 اسی نمازی کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام پیش کر رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ نے ہر مقام پر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا۔ محبوب کے ذکر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے خیر و برکت عطا فرمائی، اور ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا تیرا ذکر دم بدم رسول اعظم۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک اس محبوب کے نام کے ڈنکے بجتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ باتیں اس طرح کی ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو چیز فوراً آئے گی نا، وہ یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے جب تک آپ کا نام نہیں لیا جائے گا میرا نام بھی ساتھ نہیں ہوگا. فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی. پھر ارشاد ہوتا ہے میرے پیارے حبیب بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے میں ان سب پر ظاہر کر دوں. وہ عزت کس انداز میں ظاہر ہو رہی ہے, وہ مقام و مرتبہ کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے, اس کی ایک جھلک بعد والے جملے میں ذکر کی گئی. بعد والا جملہ ہے لولا کا ما خلقت الدنیا. میرے پیارے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ چنی نہ چنا, کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہونا ہوتی. تو سرکار اس دنیا کے بننے کا سبب بنے, سرکار نظام کائنات کے بننے کا سبب بنے. تو جب سب کچھ انہی کے دم قدم سے ہے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جس کو حلیہ میں ابو نعیم نے ذکر کیا, سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل انہو من لقینی وہو جاہد باحمد ادخلتہ النار. اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. وہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, وہ وحی کیا ہے, من لقینی وہو جاہد باحمد ادخلتہ النار. اے موسیٰ جو بندہ اس حال میں میرے پاس آیا کہ وہ میرے پیارے حبیب احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوا, میں ایسے آدمی کو داخل جہنم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ شان و عظمت نگاہوں میں آئی کہ ایک ایسی عظیم شخصیت بھی ہے جو میرے علاوہ ہے اور ان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کی ہے کہ ان کا انکار کرنے والا داخل جہنم کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ربی ومن احمد, اے مولا یہ احمد کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تو جواباً ارشاد فرمایا گیا ما خلقت خلقا اکرم علی من. اے موسیٰ میری مخلوق میں ساری کی ساری مخلوق میں ان جیسا عزت والا میرے ہاں کوئی بھی نہیں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. یقین جانیے آپ احادیث کی کتب کی طرف بڑھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, محبوب کے بارے میں جو عنوان بھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا آپ کے دل کی گہرائیوں سے یہی جملہ بلند ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کتبت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض. اے پیارے کلیم میں نے اپنے محبوب کا نام زمین و آسمان کے بننے سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں زمین اور آسمان کو بناتا, زمین و آسمان کے بننے سے پہلے میں نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر درج کیا تھا. ان الجنت محرمت علی جمیع خلقی حتی یدخلها ہوا و امتہ. اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا اے موسیٰ جنت جو میری نعمتوں کی جلوہ گاہ ہے میں نے جنت ساری مخلوق پر حرام کی ہے جب تک اس جنت میں میرے حبیب اور ان کی امت نہ داخل ہو جائے. سرکار کے صدقے ہم گناہگاروں کی بگڑی بھی بنتی چلی جا رہی ہے. جب تک یہ داخل جنت نہیں ہوں گے, ان کی امت داخل جنت نہیں ہوگی, تب تک
सारी मखलूक के लिए जन्नत हराम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, मन उम्मतुहु, मेरे मौला उनकी उम्मत कौन सी है? अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, अल हम्मादून, बहुत ज्यादा मेरी हम्द बयान करने वाले। सिलसिला कलाम मजीद बढ़ता चला जा रहा है। दरमियान से वक्त को पेश नजर रखते हुए कुछ हिस्सा छोड़कर हदीस का इख्तितामी हिस्सा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इजअलनी नबिय्यतिल कल उम्मा, मेरे मौला मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, नबियुहा मिनहा, उनका जो नबी है ना वो उन्हीं में से होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, इजअलनी मिन उम्मति ज़ालिकन नबी, ऐ अल्लाह मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, इस्तक़दमता वस्तअखरा वलाकिन सअजमअ बैनका व बैनहु फी दारिल खुल्द। ऐ मूसा, आपका जमाना पहले है, वो मेरे हबीब तो बाद में जलवा फरमा होंगे। हाँ, अन करीब अपनी नेमतों की आमाज गाह जन्नत में मैं आपको उनके साथ जमा कर दूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, क्या ये सारी बात सुनने के बाद अपनी किस्मत पर रश्क नहीं आ रहा? अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के प्यारे नबी जिस महबूब की उम्मत में आने की तमन्ना कर रहे हैं, रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु ने हमें बिन मांगे, बिन सवाल किए, बिन तमन्ना का इजहार किए उस महबूब का उम्मती बना दिया। मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। जिंदगी के हर सांस पर तेरा शुक्र अदा किया जाए तो कम है कि तूने हमें उस हबीब का दामन अता किया। कल क़यामत का दिन हो, सरकार के जलवे निगाहों के सामने हो और महबूब की शफाअत से दाखिल जन्नत कर दिए जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिल जाए तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन यकीन जानिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कुर्बत मुयस्सर आ जाए। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रुखे रोशन का सदका हम सब के मुकद्दर में ये सआदतें फरमा दें। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। मतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में अल्लामा फासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाया। आप फरमाते हैं, चंद आयाते तौरात यूं भी हैं, या मूसा अहमिदनी इज़ा मनन्तु अलैका मअ कलामी इय्याका बिल ईमान बि अहमद वलौ लम तक़बलिल ईमान बि अहमद मा जावरतनी फी दारी वला तनअमत फी जन्नती। खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा मेरी हम्द बजाला, मैंने तुझ पर कितना बड़ा एहसान किया कि शर्फ हम कलामी की सआदत बख्शी, तुझे अहमद पर ईमान अता फरमाया। अगर तू अहमद पर ईमान न लाता मेरे घर में कोई कुर्ब तुझे मुयस्सर न आता, न मेरी जन्नत में आराम और चैन नसीब होता। या मूसा मल्लम युमिन बि अहमद मिन जमीइल मुरसलीन वलम युसद्दिकहु वलम यश्तक इलैहि कानत हसनातुहु मरदूदतन अलैहि व मनअतुहु हिफ्ज़ल हिकमा वला उदखलु फी क़ल्बिही नूरुल हुदा वमहू इस्महु मिनन नबुव्वा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ी तवज्जो के साथ इन कलिमात को सुनिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आती है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा तमाम रसूलों में से जो कोई अहमद पर ईमान ना लाए, उनकी तस्दीक ना करे, उनके दीदार का मुश्ताक ना हो, उसकी नेकियां मरदूद कर दी जाएंगी और उसे हिकमत के हिफ्ज़ से मैं रोक दूंगा। उसके दिल में हिदायत का नूर दाखिल नहीं किया जाएगा और उसका नाम दफ्तर अंबिया से मिटा दिया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आप अंदाजा तो फरमाइए, ये बात अंबिया के बारे में फरमाई जा रही है। कोई नबी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की नाफरमानी नहीं करता। कोई नबी ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के हुक्म पर अमल करने में ताखीर करे।
नबी के बारे में नाफरमानी मुतसव्वर है ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने अपने महबूब की शान और अजमत को बयान करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह वही फरमाई। और फिर इरशाद होता है, या मूसा मन आमना बि अहमद व सद्दक़हू उलाइका हुमुल फाइजून। ऐ मेरे प्यारे कलीम, जो मेरे प्यारे हबीब अहमद पर ईमान लाए, उनकी तस्दीक करे, उनकी नबुव्वत और रिसालत को दिलो जान से तस्लीम करे, उलाइका हुमुल फाइजून, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। वमन कफर बि अहमद व कज़्ज़बहू मिन जमीइ खल्की उलाइका हुमुल खासिरून उलाइका हुमुन नादिमून उलाइका हुमुल गाफिलून। जिसने मेरे हबीब की नबुव्वत का इनकार किया, मेरी सारी मखलूक में से जिसने उनकी तकजीब की, उन्हें झुटलाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम, उलाइका हुमुल खासिरून, वो लोग खसारा पाने वालों में होंगे। उलाइका हुमुन नादिमून, क़यामत के दिन उन्हें सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही वो लोग हैं कि जिन्हें खबर नहीं है इस महबूब के मकाम और मर्तबा का आलम क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आप सुनते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे और दिल से ये सदा बुलंद करते चले जाएंगे कि सबसे ओला आला हमारा नबी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आपने कैसे मोहब्बत भरे अंदाज में ये कलिमात जिक्र फरमाए। कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। ये दुनिया वालों को क्या खबर कि इनका मकाम और मर्तबा क्या है, इनको अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने कैसा मकाम अता फरमाया। ये तो बेखबर लोग हैं, इन्हें तो जर्रा बराबर खबर नहीं है। मेरे प्यारे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए मजीद सिलसिला कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। बाद रवायात में है, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या मुहम्मद अंता नूरु नूरी व सिर्रु सिर्री व कुनूज़ु हिदायती व खज़ाइनु मारिफती जअलतु फज़ालिका मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीन कुल्लुहुम यतलुबून रिज़ाई व अना अतलुबु रिज़ाका या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस मुबारक कलाम पर अगर आप गौर करें ना, इसकी इब्तिदा भी या मुहम्मद के जुमले से होती है और इसकी इंतहा भी या मुहम्मद के जुमले पर होती है। या मुहम्मद अंता नूरु नूरी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुम मेरे नूर का नूर हो, मेरे राज का राज, मेरी हिदायत की कान, मेरी मार्फत के खजाने। मैंने अपना मुल्क अर्श से लेकर तहतुस सरा तक सारे का सारा तुम पर कुर्बान कर दिया। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे प्यारे हबीब, मैंने अर्श से लेकर तहतुस सरा तक ये सारे का सारा मुल्क तुझ पर कुर्बान कर दिया। माह मिलाद आता है, माह मिलाद की आमद पर बाद हजरात कुछ सवाल करना शुरू करते हैं, जनाब ये इतना खर्चा क्यों कर दिया, ये झंडियां कहां से आ गई, ये जुलूस कहां से ले आए, ये लंगर का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया, ये क्यों, वो क्यों, इतना खर्चा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अगर इन कलिमात पर आप गौर करें ना, जअलतु फज़ालिका मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीन, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए ना, हमारी बसात ही क्या, हमारी औकात ही क्या, हमारी हैसियत ही क्या। हमने जो भी किया ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ नजराना पेश किया महबूब की शान और अजमत में हिस्सा मिलाने वालों के साथ। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू जो मालिक कुल है, वो इरशाद फरमाता है, मेरे प्यारे, मैंने अर्श से लेकर तहतुस सरा तक सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया। जब अल्लाह ताला सब कुछ कुर्बान फरमा रहा है, तो हम 4 पैसे महबूब के मिलाद पर खर्च कर दें तो फिर किसी को क्या परेशानी।
میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نفس و شیطان کی شرارتوں میں نہ آئیے گا، محبوب کا میلاد ڈٹ کے منائیے اور جھوم جھوم کر یہ نعرے لگاتے چلے جائیے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، یہ صدائے دل نواز بلند کرتے چلے جائیے اور اپنے آقا کی عظمت کے ترانے گاتے چلے جائیے۔ اس حدیث قدسی کے آخری کلمات کیا ہیں؟ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب، سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی۔ بعض روایات اس طرح کی ہیں، بعض احادیث اس طرح کی ہیں جن کی ابتدا لفظ انا سے ہوتی ہے۔ انا انشاءاللہ اسی سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آئندہ کسی سلسلے میں وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جن کی ابتدا لفظ انا سے ہوتی ہے۔ انا اس کا مطلب ہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ لفظ انا یہ کہہ کر سرکار نے جو اپنی تعریف ذکر فرمائی نا، آپ اگر اس پر غور کریں نا تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، مقام مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف و توصیف خود بیان فرمائی۔ تو آئیے ان احادیث طیبہ میں سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حاکم اور بہقی نے ان کی اس روایت کو ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ ولا فخر۔ وہی مبارک شعر جو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا، وہی آپ کے سامنے دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ قیامت کا دن، یہ تو صرف اور صرف سرکار کے مقام و مرتبہ کی کچھ جھلک دکھانے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن ساری انسانیت کی سرداری مجھے دی جائے گی اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ما من احد الا وهو تحت اللواء یوم القیامہ ينتظر الفرج وان معي لواء الحمد انا امشی وَيَمْشِ النَّاسُ مَعِيَ حَتَّى آتِي بَابَ الْجَنَّةِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ جتنی بھی مخلوق ہے نا، ساری کی ساری، ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جس کے زیر لوا آدم و من سوا، حضرت آدم اور ان کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، یہ سارے کے سارے محبوب کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا، یہ شان سرداری آپ ہی کو زیب دیتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے قیامت کے دن ساری انسانیت کو آپ کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنا چاہوں گا، قیامت کے دن کوئی جھنڈے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف ایک جھنڈا ہوگا اور وہ نبی کا جھنڈا ہوگا، سرکار کا لواء الحمد، محبوب کا پرچم۔ تو آئیے نا، جس پرچم کی طلب میں کل قیامت کے دن مارے مارے پھرو گے،
आज उसी नबी के परचम तले जमा हो जाओ, उसी आका की सुन्नत को अपनाओ, उनकी अदाओं को अदा करते चले जाओ, उनकी सुन्नतों को सीने से लगाते चले जाओ, उनके किरदार को मिशाले राह बनाते हुए अपनी जिंदगी बसर करते चले जाओ। मेरे आका फरमाते हैं कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो क्यामत के दिन मेरे झंडे तले जमा ना हो जाए। और उस वक्त ये तो इंतजार करेंगे, ये तो तमन्ना करेंगे महबूब का दामन करम मिल जाए। और कैफियत ये होगी जब मैं चलूंगा ना, ये सारे अव्वलीन आखरीन मेरे पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये कहने के बाद मेरे आका फरमाते हैं हत्ता आती बाबल जन्ना, यहां तक कि मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा। और जन्नत के दरवाजे पर आकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए दस्तक दूंगा। जब दरवाजा खोलने के लिए दस्तक दूंगा, आवाज आएगी मन हादा, कौन है दरवाजे पे दस्तक देने वाले? मैं कहूंगा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है। सवाल किया गया कौन? सरकार ने अपना नाम बताया। जो ही नाम बताया गया ना, तो दरवाजे पर मामूर फरिश्ता उसकी जबान पर आता है मरहबम बि मुहम्मद। मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का आना मुबारक हो। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए, फरिश्ते की जबान पर भी ये है सरकार की आमद मरहबा। फइज़ा रअयतु रब्बी खररतु लहू साजिदन अनज़ुरु इलैहि। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं अपने रब का दीदार करूंगा। जब मैं रब का दीदार करूंगा ना, तो रब का दीदार करते ही मैं सजदे में गिर पड़ूंगा और अपने रब की हम्द बयान करूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, ये मकाम व मर्तबा, ये इज्जत व अजमत, ये शान व रिफात महबूब के अलावा किसके हिस्से में आए? अबू नुआइम ने जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रवायत जिक्र की, वो भी आपकी समाअतों की नजर करता चलो। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा शाफ़े रोज़े जज़ा मालिक अर्ज़ो समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उरसिलतु इलल जिन्नि वल इंस व इला कुल्ली अहमर व अस्वद व उहिल्लत लियल गनाइम दूनल अंबिया व जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा तुहूरम व मस्जिदा व नुसिरतु बिर्रुअबि अमामी शहरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे सब जिन्नों इंस का नबी बनाकर भेजा गया। मैं हर सुर्ख और काले की तरफ पैगाम लेकर आया। पिछले अंबिया दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, माले गनीमत उनके लिए हलाल नहीं था, मेरे रब की तरफ से मेरे लिए हलाल रखा गया। और जमीन सारी की सारी मेरे लिए पाक कर दी गई, मेरे लिए सजदागाह बना दी गई। इसलिए अक़वाम में जाइए, मखसूस मकाम होता था, उससे हटकर इबादत करने की इजाजत नहीं होती थी। सरकार का कदम लगा, महबूब के कदमों की बरकत देखिए, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने सारी की सारी जमीन को महबूब के उम्मतियों के लिए मस्जिद बना दिया, जहां चाहे नमाज अदा करें। चलते चलते सफर के दौरान कहीं भी नमाज का वक्त हो गया, वुजू करें, वही नमाज अदा करना शुरू कर दे। सारी जमीन को पाक और मस्जिद बना दिया गया। ये कहने के बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते नुसिरतु बिर्रुअब अमामी शहरा, मुझे रोब दिया गया और अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने हैबत के जरिए, रोब के जरिए मेरी मदद फरमाई। यहां तक के मैं यहां हूं, एक माह की मुसाफत पर मेरा दुश्मन मौजूद हो, एक महीने के सफर पर, तो वो वहां रहते हुए मेरे रोब की वजह से मरऊब हो रहा होता है। और अल्लाह ताला ने जो मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई, वो वहां रहते हुए भी हैबत ज़दा होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की अता से यकीनन सबसे औला, सबसे आला है। अभी तक जो गुफ्तगू आपने सुनी, हमारे सिलसिले का वक्त अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। यकीन जानिए वही जुमला जबान पर आएगा कि सबसे औला व आला हमारा नबी। एक हदीस शरीफ आपकी खिदमत में अर्ज करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। तिरमिज़ी और दारमी, अबू याला और बहकी और अबू नुआइम, ये हज़रत सय्यदना अनस रज़ी अल्लाह तआला से रावी हैं
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں باہر آنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وُفِدُوا، جب ان کو گروہ در گروہ محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، ان کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُنْصِتُوا، جب لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان میں بولنے کی سکت نہیں ہوگی، اس وقت میں کھڑا ہو کر واز کر رہا ہوں گا۔ انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب لوگ قید کر دیے جائیں گے، پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، اس وقت میں ان کی سفارشیں کر رہا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا یئسوا، جب امیدیں ٹوٹ جائیں گی اس وقت میں کھڑا ہو کر خوشخبریاں سنا رہا ہوں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، تاج عزت اور جنت کے دروازوں کی چابیاں اس دن مجھے عطا کی جائیں گی۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ یومئذ بیدی، اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا اکرم ولد آدم علی ربی، سن لو اپنے رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ یہ کہنے کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یطوف علی الف خادم کأنہم بید مکنون ولؤلؤ منثور، سرکار فرماتے ہیں میرے آگے پیچھے 1000 خادم یوں دوڑ رہے ہوں گے کہ گویا وہ زمین پر بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی ان کو دیکھو گے نا تو یوں لگے گا جیسے زمین پر موتی بکھرے ہوئے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور اتنے پیارے خدام قیامت کے دن محبوب کو عطا کیے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو گفتگو آپ نے سنی، سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا، جب یہ لوگ میدان محشر کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے ان کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا، اور جس وقت زبانیں بند کر دی جائیں گی اس وقت میں بول رہا ہوں گا، جس وقت لوگ قید کیے جا رہے ہوں گے میں ان کی سفارشیں کر رہا ہوں گا، ان کی شفاعت کر رہا ہوں گا، جب لوگ نا امید ہو چکے ہوں گے میں خوشخبریاں سنا رہا ہوں گا، تاج عزت میرے سر سجایا جائے گا، جنت کے دروازوں کی چابیاں مجھے دی جائیں گی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں میں ہوں۔ اللہ مجھے 1000 خادم قیامت کے دن عطا کرے گا جو آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے نا تو یوں لگے گا جنت میں موتی بکھرے ہوئے۔ کیا یہ ساری بات سننے کے بعد مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہم کلام ہو کر یہی بات آپ کی زبان پر نہیں آئے گی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور رب کریم قیامت کے دن محبوب کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے، سرکار کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہاں تمہارے